اصل کلام یہ تھا کہ آستر نے اور اس کی سہیلیوں نے جو بڑے ایمان سے 3 دن عشق حقیقی میں روزہ رکھا، دعائیں کی، وہ پوری یہودی قوم تلوار کی تہ سے بچ گئے، یعنی کہ وہ قتل نہیں ہوئے۔ ان کا مخالف 50 سال سولی پر حمان چڑھا دیا گیا۔ اسی طرح اسی زمانہ میں صدرک، میشک اور دانییل بھی تھے۔ نبوکت نظر کا زمانہ تھا۔ دانییل کے کتاب کی 3 باب میں ہے، وہ چاروں آپس میں رفیق تھے، یعنی رفاقت رکھتے تھے۔ ان پر فلمیں بھی بنائی گئی۔ نبوکدنصر بادشاہ اس کے حواریوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام چاروں کو دے دیے۔ صدرک، میشک، عبدنجو یہ دیوتاؤں کے نام ہیں، اور بیلتشزر بھی، اور ایک کا نام بیلتشزر بھی تھا۔ اور وہ چاروں اپنے حقیقی خالق حق تعالیٰ کے سچے پرستار تھے، حق تعالیٰ کے عشق میں گرفتار تھے۔ وہ جیسے مقدسین کے لیے کہا گیا، اس لیے کماریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ وہ روحانی سطح پر کنوارے تھے، وہ حق تعالیٰ کی ذات الہی پر عاشق تھے۔ اور جب انہوں نے دانییل 3 باب، 3 بندے علیحدہ تھے، دانییل الگ تھا۔ صدرک، میشک، عبدنجو نے جو یہودی اسیر ہو کر آئے تھے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے کہ تم نے بادشاہ کی مورت کی تعظیم کیوں نہیں کی، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بڑے فخر سے اور بڑی دلیری سے تینوں نے کہا، سن اے نبوکت نظر بادشاہ، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، جس خدا کی یعنی حق تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہی ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے اور تیری بٹھی کی آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک تو انہوں نے پہلے اس کا نام لیا، پھر بادشاہ کہا، اور بادشاہ کا چہرہ متبدل ہو گیا، یعنی غصے میں بدل گیا کہ ان کی یہ جرت، یہ یہودی اسیر، لیکن وہ حق تعالیٰ کی محبت کے اسیر تھے۔ وہ اصل میں ان کے اسیر نہیں تھے، حق تعالیٰ نے ان کے وسیلہ سے اپنا وہاں دکھانا تھا۔ آج کل اس ملک کا نام عراق ہے، جو ایک عرب مسلم کنٹری ہے۔ اس وقت وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، شمالی حکومت شاہ بابل، جنوبی حکومت شاہ آسور، ساتھ ہی شاہ فارس یعنی ایران کا بادشاہ دارآبادی، خورس وغیرہ اکسویرس۔ یہ آپ تلاوت کر لینا، خدا کرے کہ غلطی نہ ہو، پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں۔ انہوں نے 7 گنا آنچ تیز کر دی بٹھی کی، اور اپنے پہلوانوں کو کہا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اماموں سمیت آگ کی بٹی میں پھینک دیا جائے۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ پھینکنے والے پہلوان شعلوں سے جل کر کوئلہ ہو گئے، بسم ہو گئے۔ اور جس حق تعالیٰ کا انہوں نے ذکر کیا، جس کے وہ عاشق تھے، جن کے اندر عشق حقیقی تھا، اجر کیا ملا؟ وہ حق تعالیٰ انسانی روم میں
انسانی روپ میں اس بٹھی میں پہلے پہنچ گئے. اور نبوکت نظر بادشاہ، یہ فلم بھی بنائی گئی ہے، دیکھیں گیتوں میں بھی ہے. وہ کرسی لگا کر دیکھتا رہا. اس نے دیکھا کہ 4 مرد کھلے بندروں آزاد آگ میں چل رہے ہیں، اور چوتھے کی صورت الہ زادہ کی سی ہے. یعنی الہ کا بیٹا الہ میں سے نکلا ہوا، جیسے شہزادہ، پیر زادہ، نواب زادہ. یسوع مسیح کے لیے لفظ آیا ہے الہ زادہ. الہ سے ہی اللہ لفظ نکلا ہے، یعنی ذات الہی. یہ عربی زبان کا لفظ، لیکن وہی الہ ہے. اگر اللہ بھی ہے تو وہی ہے جو الہ سے نکلا اور ذات الہی ہے، جو حق تعالیٰ ہے. اور یہ حق تعالیٰ کے ماننے والے جو اس کے عاشق تھے، حق تعالیٰ نے انسانی روح میں آ کر ان کو بچایا. بادشاہ نے تصدیق کی. اب حق تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس بادشاہ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا، بجھا نہیں دیا. آگ کے شعلے ویسے ہی کام کر رہے ہیں. فلم میں دکھایا گیا ہے نبوکدنصر بادشاہ نے ہاتھ کر کے ایسے چیک کیا، اس کا ہاتھ جل گیا ادھر ہی، کہ آگ ٹھنڈی نہیں تھی. لیکن جو آگ کا مالک ہے حق تعالیٰ، وہ موجود تھا اس آگ کے شعلے میں. بلکہ شعلوں نے ان کے ایک بال کو اور کپڑوں کو بھی نہ جلایا. وہ چیزیں جلی جو انسانوں نے ایسے ہاتھ باندھے تھے، ان کے پاؤں باندھے تھے. صرف انسان کی باندھی ہوئی رسیاں جلی. یعنی عشق حقیقی میں جو مبتلا تھے، خدا نے ان کو آگ میں سے بچایا. دانیل 6 باب میں دانیل کا ذکر ہے. دانیل بھی وہ جو دانماتی تھا، اس کی مورت کی پوجا سجدہ نہیں کرتا تھا. غالباً قصر سوسن میں اس کو رکھا گیا، اور وہ قصر سوسن فارس کا علاقہ ہے، جس کو آج کل ایران کہتے ہیں. وہ بادشاہ دانیل سے پیار کرتا، محبت کرتا، اس کے خدا کی تعظیم کرتا تھا. مخالفین نے ایک اس سے قانون لکھوا لیا، جیسے حامان نے استر اور اس کی قوم کے لیے لکھوایا. علاقہ وہی تھے، زمانہ بھی وہی تھا. 70 سال اسیری کے. انہوں نے لکھوایا کیا ہے؟ بادشاہ لکھ دے کہ اتنے دنوں تک جو بھی شخص تیرے معبودوں کی پیروی نہ کرے، پوجا نہ کرے، سر نہ جھکائے، اس کو شیروں کی باندھ میں ڈال دیا جائے. ان کی نگاہ یہ جو اسیر یہودی تھا، مرد خدا حق تعالیٰ کا ماننے والا، عشق حقیقی میں گرفتار، بنام دانیل، عربی میں دانیال، انگلش میں ڈینیل، عربی میں دانیال، جو نام رکھا ہے. ہمارے مسلم بھائی دانیال نام رکھتے ہیں، جدون بھی رکھتے ہیں. اب اس کی رپورٹ ہو، بادشاہ نے صبح سے لے کر شام تک کوشش کی کہ میں اپنے دوست کو، دل پسند عزیز کو، دانیل کو بچا لوں، لیکن بادشاہ کامیاب نہ ہو سکا. آخر کار بھوکے شیروں کے منہ میں، غار میں اس کو ڈالنے کا منصوبہ ہو گیا. کلام پاک میں لکھا ہے دانیل 6 باب، جب دانیل نے یہ معلوم کیا کہ بادشاہ نے اس نوشتہ پر دستخط کر دیے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا جو دریچہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا، وہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ دعا اور شکرگزاری کرتا رہا. اب میں نے کئی بار اس پر اسٹڈی کی، پیغام دیا.
دعا تو نظر آتی ہے کہ دکھ آدھے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، وہ دکھ میں آ گیا، دعا کی، یہوہ نے اس کی دعا سنی۔ عزت تیری بدا میں کا یعقوب دا خدا، غالباً زبور 20 ہے۔ دانیل نے دکھوں میں یہ کیا، لیکن شکرگزاری کیسے؟ پاک روح نے جو مجھے سکھایا وہ یہ، اے حق تعالیٰ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دلیری دی، جرأت دی، ہمت دی، میں نے آپ بادشاہ کا حکم مانا۔ یہ دنیا کا فانی بادشاہ جو ہے اس کا حکم نہیں مانا۔ اے حق تعالیٰ، آپ نے مجھے میرے ایمان میں قائم اور مضبوط رہنے کی توفیق بخشی۔ میں اس لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کے نام پر کل شہید ہونے جا رہا۔ اے حق تعالیٰ، میں آپ کے نام پر، آپ کے کلام پر اپنی جان دینے جا رہا ہوں، اور میری یاد کے مطابق یعنی شام کے وقت شیروں کو بھوکا رکھ کے ایسے سزا یافتہ آدمی کو گراتے تھے، اور جب انہوں نے شیروں کو بھوکا رکھ کے گرانا چاہا، بادشاہ بہت غم زدہ ہوا، غمگین آواز میں کہتا ہے، اے دانییل مرد خدا، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے شیروں کے منہ سے، شیروں سے بچانے پر قادر ہو۔ میرا خیال ہے دانیل نے کہا بادشاہ سلامت جیتا رہے۔ اس کو گرا دیا گیا۔ بادشاہ کو ساری رات نیند نہ آئی، اس نے نہ میں پی نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس کا مطلب کہ ساری رات مرد خدا، عاشق حق، جو عشق حقیقی کا مبتلا بنام دانیال شیروں کی ماند میں شیروں کے سامنے ساری رات رہا۔ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج دیا۔ مضمون کیا ہے؟ جو لوگ عشق حقیقی میں مبتلا ہے ان کا اجر۔ خدا نے ان کو موت سے بچایا، ان کے مخالفوں کو موت کے میں اندر دے دیا۔ کیا اجر ملا؟ خدا نے فرشتہ بھیجا، شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اب منہ تو کہیں رہ گئے، شیر کے تو پنجے میں ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بندے کو تھپڑ مارے مر جائے، وہ ایسے دبا کے مار دے۔ لیکن گویا خدا نے ان ببر شیروں کو ساری رات بند کر دیا۔ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب اس بار پیغام دیتے ہیں، اور شیر اندر سے ہی بول رہے ہیں، اے عاشق حقیقی، اے مرد خدا، جس حق تعالیٰ کی تو بندگی کرتا ہے، تو جس کی پرستش کرتا ہے، ہم بھی تو اسی کے بنے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اس حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اسی کی خوشبو تیرے اندر ہے۔ ہم تجھے اپنا منہ تک بھی کیوں لگائیں؟ بلکہ انہوں نے دانیال کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، اور وہ سجدہ حق تعالیٰ کو ہوا، اور وہ سجدہ حق تعالیٰ کو ہوا۔ اے سننے والے میرے ہم ایمانوں، ہم سب کمزور ہیں، ہم اپنی دعا میں عرض کر سکتے ہیں، اے حق تعالیٰ، ہمیں اس عشق حقیقی میں قائم دائم رہنے کی توفیق بخشتے رہنا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک، اے حق تعالیٰ، آپ کا انکار نہ کریں، آپ کا اقرار کرے، چاہے ہماری گردن اڑ جائے، چاہے کچھ ہو، تو ہی حق تعالیٰ ہے۔ ہم عشق حقیقی میں گرفتار رہیں، مبتلا رہیں، اگر آپ کی راہ میں جان دینے بھی پڑے، ہم دانیال کی طرح، صدر قمیص قبطنجو کی طرح خوشی سے کہیں، اے حق تعالیٰ، لبیک لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔
اور بھی بہت سارے ایسے بزرگ ہیں، لیکن سلاطین میں دو بزرگ نظر آتے ہیں، ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں۔ ایک ہیں ایلیا تشبی، جو تشبہ گاؤں تھا وہاں کا رہنے والا تھا۔ غالباً سب لوگ اس وقت زیادہ چرواہے ہوتے تھے۔ خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے پکڑا۔ اخیب کا زمانہ تھا۔ اخیب نے ایک بت پرست بیوی غیر قوم میں سے کر لی بنام ایزول۔ یہ پہلا سلاطین سے بات شروع ہوتی ہے، دوسرے سلاطین کے پہلے تک پہنچتی ہے۔ اس نے کہا، اے اخیب، ایک تو یہ کہ یہ بیوی تو نے جو غیر رکھی ہوئی ہے، یہ بت پرستوں کی لڑکی ہے، اور تجھے بھی اس نے بت پرستی میں دھکیل دیا ہے۔ پھر تو نے جھوٹے نبی پالے ہوئے، دو حصوں میں ہے، 450 401 غالباً 850 جھوٹے نبی تھے۔ بیل کی قربانی کا ذکر آیا کہ اپنے نبی لے آؤ، اگر یہ سچے ہیں تو پہلے یہ ایک بیل کو ذبح کریں، لکڑیوں پر چن دیں، اپنے دیوتاؤں کو پکاریں، اگر ان کے دیوتا زندہ ہوئے وہ آگ بھیجیں گے، اور بغیر آگ لگائے کے ان کی آگ سے یہ بیل سوختری قربانی میں بدل جائے، یعنی لکڑیاں جب وہ سوختر ہو جائے یعنی جل جائے۔ انہوں نے چیلنج تو قبول کر لیا، لیکن صبح سے لے کر دوپہر تک سب کچھ کرتے رہے، کچھ نہ ہوا۔ میری یاد کے مطابق جو عاشق حقیقی تھے ایلیا نبی، جن کو عربی میں الیاس کہتے ہیں، عربی میں الیاس، انگلش میں الائجہ، میرے 5ویں پوتے کا نام الائجہ ہے، یعنی ایلیا۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ الائجہ نے کہا، الیاس نے کہا، بزرگ ایلیا نے کہا، اپنے دیوتاؤں کو زور سے پکارو، شاید وہ سو رہے ہوں، شاید وہ سفر میں ہوں۔ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، اور پکارو۔ انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، لیکن کچھ بننا پڑا۔ یہ حق تعالیٰ کو ہی قدرت نصیب ہے، اور کسی مردہ چیز کو، بے جان چیز کو نہیں، جو پتھر کی ہو، لکڑی کی ہو، سونے کی ہو، چاندی کی ہو۔ وہ تو انسان نے ہاتھ سے بنائے، تو ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کیا ہیں؟ وہ تو انسان کے محتاج، لیکن جس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کے محتاج ہیں۔ آخر کار کچھ نہ بنا تو ایلیا نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب اس نے پتھر چنے، جیسے کہ 12 پتھر 12 قبیلوں کی نشاندہی ہے، 12 قبیلوں کے خدا کے نام پر 12 پتھر چنے، لکڑیاں بچھا دی، اور کہا کہ اس کے چگرد کھائی کھود دو، کھائی کھود دو، کھود دو۔ لکڑیاں بھی ڈال دی، بیل بھی، کہا ہر چیز پر پانی ڈال دو، جو بیل ذبح کیا گیا ہے اس پر بھی پانی، لکڑیاں بھیگ گئی، سارا پانی۔ اور جب پانی ہی پانی کر دیا گیا، اس نے گھٹنے ٹیک کے حق تعالیٰ سے کہا، اے حق تعالیٰ، میں جو آپ کا پجاری ہوں، اپنا آپ ظاہر کیجیے، میں آپ کے عشق میں گرفتار ہوں۔ ایلیا حقیقی عاشق خدا تھے، عاشق حقیقی تھے، عشق حقیقی تھے، اور خدا نے آسمان سے آگ بھیجی، اور وہ آگ ایک دم اس نے بیل کو، لکڑیوں کو، پانی کو، ہر چیز کو بسم کر دیا، ہر چیز کو بسم کر دیا۔ اور پھر
وہ جو جھوٹے نبی تھے غالباً 450 450 ان کو ایک پتھر پہاڑ کا بھی ذکر، ان کو قتل کروا دیا گیا۔ اب ایزبل اور اخیب، وہ شاہ اسرائیل تھا اخیب، عمری کا بیٹا اخیب۔ میری یاد کے مطابق اخیب کے باپ نے سمر سے ایک پہاڑ خریدا تھا، اس کا نام تھا عمری۔ اخیب کا باپ، جیسی عمر ہے چھوٹی ہے عمری نے وہاں ایک شہر بنایا، اس نے سمر کے نام سے اس کا نام سامریہ رکھا۔ وہاں کے لوگ بڑے بت پرست تھے، جب جیسے یسوع مسیح کو بھی انہوں نے ایک بار کہہ دیا تو سامری۔ اخیب اور یہ سب اس کو مروانے کی طرح۔ ایلیا اپنی جان بچاتے ہوئے بیابان میں بھاگ گیا، لیکن یہ جو عاشق حقیقی تھا، خدا نے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر رکھا تھا کہ میرے بندہ ایلیا کو کوئی شیطانی چیز، کوئی اژدہا، کوئی درندہ، بھیڑیا، شیر، ریچھ پھاڑ نہ کھائے، اور نہ ہی کوئی دشمن مرد نزدیک آئے۔ بزرگ ایلیا چلتے رہے، آخر ایک جگہ ایک جاؤ کا گاڑا درخت دیکھا، اس کی چھاؤں میں لیٹتے ہی سو گئے، سکون سے سو گئے۔ جب حق تعالیٰ نے دیکھا، اس لیے میں حق بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ مضمون بھی عشق حقیقی کا ہے، اور حق سے ہی حقیقت اور حقیقی ہے۔ حق تعالیٰ نے دیکھا میرا بندہ سویا ہوا ہے، اب اس کی نیند پوری ہو گئی، اور انسانی روم میں خدا نے فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا، جا میرے بندہ کو، میرے عاشق کو اٹھا، میرے محبوب کو اٹھا۔ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ زبور نمبر 127۔ عاشق حقیقی آرام سے سوئے ہوئے ہیں، خدا کے فرشتہ نے آ کر اٹھایا، اٹھ بھائی، اٹھ مرد خدا، اے مرد حق۔ جب دیکھا تو پانی کی سرائی بھری ہوئی ہے، آگ کے انگاروں پر پکی ہوئی روٹی پر۔ فرشتہ نے کہا کھا لے، تو نے بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ بزرگ الیاس اس کو کھا کر پھر سو گئے، اور ایسا سوئے کہ بڑا لمبا سو۔ جب حق تعالیٰ نے پھر دیکھا کہ اس کی نیند پوری ہو گئی ہے، فرشتہ کو پھر کہا کہ جا میرے محبوب کو اٹھا، میرے یار کو، اس کو کہے کہ تیرا سفر آگے بڑا لمبا ہے، یہ کھا پی اور سفر شروع کر۔ دوبارہ پھر دیکھا تو وہ روٹی پکی، آگ کے انگاروں پر، کوئلوں پر پانی کی سرائی بھری۔ حضرت الیاس نے کھایا پیا، پھر وہ سوئے نہیں، سفر شروع کر دیا، اور اس کھانے اور پینے سے 40 دن کا سفر انہوں نے کیا، اور وہ ہورو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں ایک غار تھی، اور وہ ہورو پہاڑ وہی تھا جہاں خروج 3 باب کے مطابق اس حق تعالیٰ نے اپنے فرشتہ میں سے ہو کر اپنے آپ کو ایک سبز جھاڑی میں اتارا تھا، اور مرد خدا موسیٰ 80 برس کے اس وقت ادھر بھیڑ بکریاں گائے بیل چرا رہے تھے، اور اسی ہورو پہاڑ کے دامن میں کہا اے موسیٰ یہ جگہ پاک ہے، اپنے پاؤں سے جوتی اتار۔ اور اسی ہورو پہاڑ کی غار میں مرد خدا الیاس، بزرگ ایلیجا غار میں چھپ گئے، لیکن وہ حق تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ میرا بندہ انسانوں سے ڈرتا ہوا چھپ گیا ہے، تو بھی خدا نے اپنی نگاہ اوپر رکھی۔ مضمون ہے کہ جو لوگ عشق کے حقیقی میں مبتلا ہیں ان کا اجر، یعنی خدا ان کو موت سے بچاتا، آگ میں سے، شیروں میں سے،
درندوں کے منہ سے، ہر چیز سے، ابلیس سے بچاتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا حق تعالیٰ آیا، لیکن ان کے آگے آگے پہلے تیز آگ آئی، جو حق تعالیٰ کے آگے جس نے صفائی کی۔ پھر ایک تند آندھی آئی جس نے ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا، مگر اس میں بھی خدا نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا زلزلہ آیا جس سے چٹانیں تڑپ گئیں، جس زلزلے نے چٹانوں کو چیر کے ریزہ ریزہ کر دیا، مگر اس میں بھی خدا نہیں تھا۔ پھر ایک حق تعالیٰ کی بڑی میٹھی پیاری ہلکی سی آواز آئی، اے ایلیا، اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اوپر آ۔ ایلیا نے جب حق تعالیٰ کی آواز سنی، وہ بزرگ غار سے ایسے اوپر آئے، کندھے پر چادر تھی اور خدا کا پاک روح اور نور برداشت نہ تھا، فوراً چادر ایسے لے گئی اور اس چادر میں خدا کا مسا آ گیا۔ حضرت الیاس کی چادر میں خدا کا مسا آ گیا۔ خدا نے کہا باہر آ، جس راستہ سے تو یہاں پہنچا ہے اسی سے واپس جا، اور جب تو واپس جائے گا تجھے راستہ میں ایک کھیت میں 12 ہل چلتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کے اوپر 12 بندے ہوں گے، اور جو سب سے پیچھے والا ہل اس پر صافت کا بیٹا الیشا جو 12ویں ہل پر ہے، تو اس کو اپنی جگہ قوم اسرائیل کا نبی چننا، مسا کرنا ہوگا۔ اس چادر میں خدا نے طاقت دے دی تھی۔ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو وہ سارا منظر میرے سامنے ہے، اور وہ پہاڑ کی غار، کیسے خدا کے شعلے، کیسے زلزلہ، کیسے پھر وہ نیچے اترے، کیسے کہ چوڑی سی مڈیر یعنی بننا، جو پگ ڈنڈی، جس کو پگ ڈنڈی کہتے ہیں، اس پہ بزرگ آ رہے ہیں۔ جب کافی نیچے آئے تو دیکھا کہ 12 ہل چل رہے ہیں، 12ویں ہل پر الیشا ہے، صافت کسان کا بیٹا۔ وہ چادر جب اس کی طرف کی، وہ چادر میں مسا تھا، وہ کھینچا ہوا ایلیا کے قدموں میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس پر مسا، اس نے وہی اپنے 2 بیل ذبح کیے، وہی اپنے 2 بیل ذبح کیے اور ہر پنجالی توڑی، ان کو وہاں ہی سوختری قربانی دے۔ وہ اپنے گھر نہیں گیا۔ یاد ہو کہ یسوع مسیح کے پاس بھی شاگرد آتے رہے، ایک نے کہا اے خدا میں اجازت دے، میں اپنے ماں باپ سے رخصت ہوا ہوں، یعنی الوداع ہو رہا ہوں۔ وہ بھی گیا۔ ایک نے کہا اے خدا میں اجازت دے کہ میرا باپ مر گیا، پہلے میں اسے دفن کر رہا ہوں۔ تو مسیح نے کیا فرمایا؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے ہو رہے۔ الیشا اپنے بزرگ استاد کے پیچھے پیچھے ہو رہے، لیکن خدا نے اسی مرد خدا ایلیا کے روح یوحنا استباغی میں بھیجی تھی، یوحنا بپتسمہ دینے والے میں بھیجی تھی۔ یہاں ایک تھوڑی سی گواہی دیتا چلو، یہ جو واقعہ میں نے حور پہاڑ کی غار کا بیان کیا ہے،